معزز سامعین گرامی قدر، عید کی آمد آمد ہے، حج کی آمد آمد ہے۔ یہ سارے کے سارے عید کے اندر جو اعمال ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، یہ ہمارے نبی کے جد امجد سیدنا ابراہیم سے مستعار ہیں۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں واحد نبی ہیں، واحد پیغمبر ہیں کہ جن کے اسوے کو اللہ رب العزت نے اس کلام حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اسوہ حسنہ قرار دیا اور کہا ابراہیم کی ساری زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن ایک بات نمونہ نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مشرک والد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن جب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ پکا مشرک ہے تو وہ اس وعدے سے رجوع کر لیتے ہیں، لیکن پدرانہ شفقت اور محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن بھی جب اپنے باپ کو عذاب میں مبتلا دیکھیں گے تو اللہ کو کہیں گے اللہ اس سے بڑی دردناکی کی اور اس سے بڑی میرے ساتھ ایک غم کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ، میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں اور میرا باپ آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت ان کو مخاطب ہو کے کہے گا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اپنے قدموں میں دیکھیے ان کے باپ کو اللہ تعالیٰ ایک جانور کی شکل میں خون میں لت بت جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے جس سے میں نے آج ابتدا کی ہے، یہ بنیادی طور پر اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ شرک بہت بڑا کبیر گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ کسی نبی کو یہ زیبا نہیں ہے جب اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کا فلاں رشتہ دار مشرک ہے وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، نبی کو بھی یہ بات زیبا نہیں ہے۔ اور ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے اور میرے لیے نمونہ ہے، صرف اس ایک قول کے علاوہ کہ جس میں مشرک باپ سے دعا کا وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا قبیح اور سنگین گناہ ہے، لیکن معاشرے میں اس حوالے سے افراط و تفرید بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کی پوری زندگی توحید کی زندگی ہے۔ ابراہیم نے اپنی زندگی میں توحید کو کیسے جانا، کیسے سمجھا، خود شناسی سے رب شناسی تک کا سفر کیسے طے کیا، انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن معاشرے میں اس حوالے سے ایک افراط و تفرید پائی جاتی ہے۔ بے شک شرک قتل سے بڑا گناہ ہے، بے شک شرک زنا سے بڑا گناہ ہے، بے شک شرک چوری سے، شراب نوشی سے بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کمتر گناہوں کے اوپر حد تو قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن اس سنگین جرم کے اوپر اس دنیا میں حد قائم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ بعض لوگ ایسے افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، جی زانی سے آپ نفرت کرتے ہیں، قاتل کو آپ کہتے ہیں قتل کیا جائے، مشرک کو آپ فری ہینڈ دے دیتے ہیں۔ یہ فری ہینڈ کسی مولوی نے نہیں دیا، یہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی زندگی میں فری ہینڈ دیا ہے کہ ان کی موت تک میں نے اور آپ نے ان کو قتل نہیں کرنا، ان کے اوپر حدوں کو قائم نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کرنی ہے، ابلاغ کرنا ہے، دعوت دینی ہے، توحید کی طرف بلانا ہے، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانے کا ایک تجدید عزم کرنا ہے۔ یہ جو سیدنا ابراہیم کی ساری زندگی ہے، یہ بھی توحید کی دعوت کی زندگی ہے اور ابلاغ کی زندگی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم کیا چاہتے ہیں؟ میری پوری قوم بھی موحد ہو جائے، توحید پسند ہو جائے۔ آپ اور میں، ہمارا بھی یہی اسلوب اور یہی سنت کے اوپر عمل پیرا ہونا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ہر وقت کافر، مشرک اور زنا سے بڑا، قتل سے بڑا کہہ کے دور کر کے آپ نے ابلاغ کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کے اوپر لازم تھا آپ زندگی کے اندر ان کو تبلیغ کرتے رہیں، ان کی موت تک ان کو دعوت دیتے رہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا ہے بہت سے قبروں کو سجدہ کرنے والے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے، غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں نظر نیاز کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو پل بھر میں زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ بھی ان کے لیے دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا میدان سجائیں، نفرت فتووں کے علاوہ بھی
کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک افراط و تفریط جو معاشرے میں ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم کی جو بچپن کی زندگی ہے، اس سے قبل میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر کون کون سے ہیں؟ نوح ہیں، عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں، ابراہیم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان 5 اولو العزم پیغمبر، یہ پیغمبر باقی پیغمبروں سے فضیلت اور درجے کے اعتبار سے بلند ہیں، اور ان 5 میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن نبی کریم کے بعد پیغمبروں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابراہیم ہے، اور سیدنا ابراہیم کو یہ شرف اور فضیلت اللہ نے عطا کی ہے کہ سیدنا ابراہیم کی پیدائش کے بعد ان کی خود شناسی کے سفر اور اللہ کو رب شناسی کے سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، اے ابراہیم تو نے ایسی رب شناسی کی ہے، ایسی خود شناسی کی ہے، ایسی قربانیاں دی ہیں، ایسے تو نے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کے مناظر اور محبت اور الفت کے ایسے واقعات کو رقم کیا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی نبی آئے گا، جو بھی پیغمبر آئے گا، ابراہیم تیری ہی اولاد میں سے آئے گا۔ ابراہیم کے بعد کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے نہ آیا۔ سارے کے سارے پیغمبر اور رسول، اس لیے ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے والد ہیں، اور بے شمار نبیوں کے والد، 80,000 سے زائد پیغمبروں کے والد، رسولوں کے والد۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ سیدنا ابراہیم کو ملا۔ اور سیدنا ابراہیم کی 2 لڑی ہیں، ایک لڑی میں سے آپ کو پتہ ہے اسحاق ہیں، اس کے بعد یعقوب یوسف کی لڑی جو بنی اسرائیل کے نام سے معروف ہے، اور دوسری لڑی میں ایک بیٹا اسماعیل ہے۔ ایک طرف پیغمبروں کا ایک مستقل سلسلہ، دوسری طرف ایک پیغمبر، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لڑی میں سے منتخب کیا۔ ابراہیم بچے تھے، بالکل چھوٹے سے، اپنے والد کو مٹی سے بت بناتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ ان کی ہیلپ بھی بعض مورخین نے لکھا اس وقت بچے تھے، کم عمر سے، علم نہیں تھا، کر دیا کرتے تھے، لیکن ذہن میں سوالات آتے تھے کہ یہ ہم بناتے ہیں، ہمارے گھر میں بنتا ہے، میرا باپ بناتا ہے، میں بناتا ہوں، مارکیٹ میں جا کے بیچ دیتے ہیں، لوگ ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ بنتا تو ہمارے گھر میں ہے، بناتا تو میں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ارد گرد کا جو معاشرہ تھا آپ کو پتا وہ ستارہ پرست تھا، 9 ستاروں کی 7 ستاروں کی مورخین نے لکھا پوجا کی جاتی تھی۔ تو ابراہیم جب بلوغت کے اندر قدم رکھتے ہیں، کچھ عقل و شعور مزید بڑھتا ہے، ویسے تو بچپن ہی میں ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، بچپن میں ہی، کہ یار بناتے تو ہم ہیں، مٹی بھی میں لے کے آتا ہوں، مٹی میرا باپ لے کے آتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، لوگ ان کو گھروں میں سجا کے ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وقت شعور تھا، لیکن جب مزید شعور ہوا، اور بعض مورخین نے لکھا یہ لوگوں کے لیے ابراہیم نے مکالمہ کیا، اور بعض مفسرین نے لکھا نہیں، ابراہیم نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو بھی خود شناسی اور رب شناسی کے سفر میں ان مراحل کو خود بھی طے کیا۔ سیدنا ابراہیم نے ستارے کی طرف دیکھا اور کہا یہ لوگ بھی اسی کو پوجتے تھے، اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، ستارہ پرست تھے، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب غروب ہو گیا تو کہنے لگے غروب ہو جانے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن چاند کو دیکھا، یہ ستارے سے کچھ بڑا ہے اور کچھ زیادہ چمکدار اور روشن نظر آتا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ نہیں، یہ ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا بعض مفسرین نے لکھا یہ مکالمہ اپنی بستی کو سمجھانے کے لیے تھا، اور بعض نے لکھا خود شناسی اور رب شناسی کا یہ سفر تھا، یہ میرا رب ہے۔ وہ بھی غروب ہو گیا، سورج تیزی سے چمکنا شروع ہو گیا، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، ہاں اب جو نکلا ہے یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے زیادہ روشن ہے، یہ سب سے زیادہ چمکدار ہے۔ جب سورج بھی غروب ہونے کو آ گیا تو دل بے چین ہونے لگا، یہ بھی ڈوب رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے۔ اس وقت جب سورج غروب ہو گیا کہا ڈوبنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا،
میں اس کی عبادت کروں گا جس نے یہ زمین و آسمان کو بنایا، اس سورج کو، اس چاند کو، اس ستارے کے رب کو جس نے یہ پیدا کیا، جو یہ سسٹم چلا رہا ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا، میں پہلا مسلمان بنتا ہوں۔ ابھی وحی نہیں تھی آئی، ابھی نبوت کا جو سلسلہ ہوتا ہے بار بار فرشتوں کا آنا جانا شروع نہیں تھا ہوا۔ یہ ابراہیم کا مقام و مرتبہ، یہ خود شناسی سے رب شناسی تک کا سفر عقل و شعور اور فطرت نے طے کیا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ انسان غور و فکر کرے، میں مخلوق وہ مخلوق، اور انسان کی عقل کے اوپر تو ماتم ہے، میں انسان وہ انسان، وہ بھی پیدا شدہ میں بھی پیدا شدہ، اس کو بھی کھانے کی حاجت مجھے بھی کھانے کی حاجت، وہ بھی رفع حاجت کے لیے باتھ روم میں جاتا ہے، وہ بھی قضاء حاجت کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی لوازمات جسم کے آلودگی کے بھی ہیں، پاکیزگی کے بھی ہیں، تو طہارت اور نجاست کے بھی ہیں۔ یہ انسان عقل اور فطرت سے فیصلہ کرے کہ میں انسان ہو کے انسان کے آستانے پہ جھک جاؤں، میں انسان ہو کے انسان کی پوجا کرنا شروع کر دوں، میں انسان ہو کے پرستش کرنا شروع کر دوں۔ پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان ہو کے ستارے کی پوجا، انسان ہو کے چاند اور سورج کی پوجا، انسان ہو کے حجر شجر قبر مزار کی پوجا، مخلوق ہو کے مخلوق کے آستانے پہ جھکنا، یہ مخلوق کی انسان کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ اس فطرت کو ابراہیم نے بھانپ لیا اور سب سے پہلے اللہ کی اور اپنے آپ کو خود مسلمان بھی کہا، اور اللہ کی وحدانیت کا جب اقرار کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیدر پہ پھر وحی کا نزول بھی فرما دیا۔ جب وحی آئی، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نُرِي ابراہیم، ہم نے ہی اصل میں ابراہیم کو یہ ہدایت دی۔ اگرچہ ابراہیم خود شناس ہیں، اگرچہ ابراہیم رب شناس ہیں، لیکن ہدایت ہوتی ابراہیم کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ ابراہیم کو ہم نے یہ مناظر دکھائے، اس کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی کہ ایک رب ہی حقیقت میں عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ پھر ابراہیم نے جب رب نے کلام کیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ کہا آپ ایمان نہیں لے کے آئے؟ کہا لے کے آیا ہوں، لیکن اطمینان قلب کے لیے لمبا چوڑا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ 4 پرندوں کو لیجئے، پالیے، ان کو ان کے نام سے گجا لیجئے، وہ آپ سے منوس ہو جائیں ان ناموں سے، جب آپ پکارے آپ کی طرف اڑتے ہوئے آئیں، یعنی اس نام سے وہ اپنے نام کی آئیڈینٹی پہچاننا شروع کر دیں۔ جیسے پالتو جانوروں کو آپ کوئی نام دیتے ہیں، پھر آپ اس نام سے پکارتے ہیں، وہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں۔ ان کو منوس کر لیں ان ناموں سے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال دی ہے۔ ان کو منوس کر لیں اپنے ناموں سے، پھر ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں، پہاڑوں پہ رکھ دیں، جز جز ٹکڑا ٹکڑا، پھر ان میں سے کسی ایک کا نام پکاریے، وہ سارے اجزاء مجسم ہو کے اڑتے ہوئے آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ رب تعالیٰ کی مخلوق رب تعالیٰ سے اسی طرح مانوس ہے کہ رب جب انسان کہہ کے قم باذن اللہ کہے گا، انسان ٹکڑے ٹکڑے ذرہ ذرہ خاک میں ملا ہوگا، اسی طرح مجسم ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے دمچی کی جو ہڈی ہوتی ہے ہر چیز گل سڑ جاتی ہے، انسان کی وہ ہڈی نہیں گلتی جس کے اندر انسان کا پورا جینیٹک کوڈ محفوظ اللہ نے کر دیا۔ جب اللہ پکارے گا وہ پورے کے پورے اجزاء چاہے سمندر میں بکھرے ہوں، چاہے ہوا فضا خلا میں بکھرے ہوں، ایسے مجسم ہو کے جس طرح ابراہیم تو پکارتا ہے تو وہ دوڑتے چلے آتے ہیں، رب جس کو پکارے گا وہ دوڑتا چلا آئے گا۔ ابراہیم کے دل کے اندر تسلی اطمینان کے یہ سارے مناظر ہو گئے۔